اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ دو عبادتیں رکھی ہیں۔ ایک عبادت کا نام ہے حج، کہ حج کی عبادت بھی ایسی عبادت ہے کہ وہ اپنے شہر، اپنی جگہ، اپنے مقام پر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک آدمی نیت کر کے احرام باندھ کر بیت اللہ نہ پہنچ جائے اور وہاں جو حج کے ارکان ہیں وہ ادا نہ کرے، تو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ دوسری عبادت جو اس بیت اللہ کی زیارت سے متعلق ہے وہ عمرہ کی عبادت ہے، کہ عمرے کی عبادت بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان، ایک مسلمان، عمرے کی نیت سے عمرے کا احرام باندھ کر بیت اللہ پہنچے گا اور وہاں عمرے کے جو ارکان ہیں وہ ادا کرے گا تو اس کی یہ عبادت ادا ہوگی۔ تو یہ دو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ اور بیت اللہ پہنچنے کے بعد اس سے جو متعلق عبادتیں، یہ دو عبادتیں رکھی ہیں۔ لیکن تھوڑی سی ان دونوں عبادتوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حج کی عبادت وہ فرض ہے، سال زندگی میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، کہ اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہو کہ وہ اپنے حج کا خرچہ اور حج کے دوران جتنے دن وہاں رہنا ہوگا اس کا خرچہ، اور اس کی کفالت میں جو لوگ ہیں جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے، تو جب تک وہ غائب رہتا ہے اپنے گھر سے تو اتنے دنوں کا زیر کفالت افراد کا خرچہ اس کے پاس ہو، یہ آدمی صاحب استطاعت کہلاتا ہے۔ اور اس شخص پر حج فرض ہے، لیکن یہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جبکہ عمرہ کی عبادت یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عبادت عمرہ واجب ہے، ان کے نزدیک اگرچہ ان سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ یہ عمرہ ادا کرنا سنت ہے، لیکن احناف کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ عمرہ سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ بعض احناف نے اس کو فرض علی الکفایہ بھی کہا ہے۔ بہرحال ایک فرق تو حج میں اور عمرے میں یہ ہے کہ حج فرض ہے اور عمرہ فرض نہیں۔ دوسرا فرق حج اور عمرے میں یہ ہے کہ حج خاص دن ہیں، اس کے مخصوص ایام ہیں، ان میں ادا ہوتا ہے، اور حج کے ایک تو حج کے مہینے ہیں، الحج اشہر معلومات قرآن نے کہا ہے، اور حج کے مہینے شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے۔ لیکن حج کے وہ خاص دن جن میں حج کی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں، تو 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12، 13 یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ تو حج کی عبادت ان ایام میں ادا ہوتی ہے، اس کے علاوہ سال کے دوسرے ایام میں حج کی عبادت ادا نہیں ہوتی۔ جبکہ عمرہ اس کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے، وہ سال میں کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن میں 2 مرتبہ بھی عمرے کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ جو حج کے 5 دن ہیں جو میں نے بتایا، تو یہ 5 دن اس میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ سال میں کسی وقت بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ تیسرا فرق اس کے افعال کے اندر ہے کہ عمرے کے افعال طواف ہے، سعی ہے، اس سے پہلے احرام باندھنا ہے یعنی نیت کرنا ہے، جبکہ حج میں احرام، طواف اور سعی کے علاوہ وقوف عرفہ ہے، جمرات کی رمی ہے، طواف وداع ہے، یہ ساری چیزیں حج میں ہیں، یہ عمرے میں نہیں ہیں۔
عمرے میں طواف وداع بھی واجب نہیں ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہیں عمرے کی بات میں اور حج کی بات میں، لیکن اس بات میں دونوں ہی متفق ہیں کہ عمرے کے لیے بھی احرام باندھا جائے گا، حج کے لیے بھی احرام باندھا جائے گا۔ عمرے کی عبادت بھی مکہ مکرمہ پہنچ کر ہوگی اور حج کی عبادت بھی مکہ مکرمہ پہنچ کر ہی ہوگی، کیونکہ بیت اللہ کا طواف اور سعی وغیرہ یہ ساری چیزیں وہیں پر ہیں۔ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے نہ حج کی عبادت ادا ہو سکتی ہے اور نہ عمرے کی عبادت ادا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ میں بتایا کہ حج یہ تو فرض ہے، البتہ عمرہ یہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ احناف کے نزدیک یہ سنت ہے۔ تو چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اس کو موقع ملے ایک مسلمان کو تو ایک مرتبہ اللہ اس کو استطاعت اور توفیق دے تو ایک مرتبہ تو عمرہ کر لینا چاہیے۔